وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه تبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. ہر طرف لوٹ مچار ہے، انسانیت کا نام نہیں ہے، خون ریزی ہے، انصاف کے نام سے بے انصافی ہو رہی ہے. اب یہ طے ہو چکا ہے کہ انسان سے انسان سنبھل نہیں رہا ہے. ضرورت ہے کہ اللہ کے ولی جلد سے جلد تشریف لائیں اور اس بگڑتے ہوئے انسان کو انسانیت بخشیں. خدا انشاءاللہ اس انقلاب جہانی کا ہم حصہ بن سکے. سب مل کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على پھر یہ قرآنی دعا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. وعجل فرجه. کل سے انشاءاللہ محرم کے آغاز ہو رہے ہیں. اس سے پہلے یہ مجلس گویا استقبال ایام اضحیٰ ہے. گویا یہ بحث ہونی چاہیے کہ عزاداری کی تیاری کس طرح سے کریں. ہمیں وہ کون سے اسٹیپس لینا ہے، ہمارے وظائف کیا ہیں، ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں، مجلس میں جائیں تو کس طرح سے جائیں. یہ سب ہے کیا، یہ مجالس ہیں کیا، اس سے ہم نتیجہ کیا لیں. یہ ایسی بحث نہیں کہ میں اس کو ایک ہی مجلس میں سب کچھ گھول کے پلا دوں، لیکن چند جملے یقیناً
اسلام کا بیس قرآن ہے اور بنیاد ہی قرآن ہے۔ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے بھی قرآن ہی کو بیس بنایا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن پہ تدبر کرو، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم تدبر نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے؟ مثلا نئی نسلیں جو ہیں قرآن کو ایصال ثواب کی حد تک محدود نہ کریں۔ ایک ایک آیت ذات پروردگار ہے اور اس میں ہر طرح کے سائنسز موجود ہیں۔ جتنے بھی ایگزسٹنگ سائنس ہیں، خواہ وہ سوشیالوجی ہو، خواہ وہ اکنومی ہو، جو بھی نام لیجیے آپ، اس میں موجود ہے۔ کس کے لیے؟ اس کے لیے جو تدبر کرے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ تدبر نہیں کرتے؟ قرآن انکریج کر رہا ہے کہ تدبر کرو۔ تدبر یعنی غور و فکر کرو، ریسرچ کرو۔ اسی لیے حکم ہوا کہ لا تحرک لسانک لتعجل بہ، جلدی جلدی زبان کو مت چلاؤ، اس لیے کہ کمپلیٹ کرنا ہے، یہ پارہ کمپلیٹ کرنا ہے، قرآن پورا کرنا ہے، ختم قرآن کرنا ہے۔ اگر قرآن ختم ہو جائے تو پھر مسلمان باقی کیا رہے گا؟ قرآن ختم نہیں ہوتا، بلکہ قرآن ہر مرتبہ آغاز ہے، ہر مرتبہ نیا فکر لے کر آتا ہے انسان اس کے لیے جو فکر کرنا چاہتا ہے۔ تو میں مسلسل کئی 15 سال سے اس بات کو مسلسل دہرا رہا ہوں روزانہ، خصوصاً آج کی دنیا اپنی زندگی کو کوئی اور چلا رہا ہے، بلکہ ہماری زندگی کو چرا لیا گیا ہے، سٹولن ہے۔ ہم لوگ اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ اب ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے جو وہ چلا رہا ہے، بجائے اس کے ہم اس کو چلائیں۔ گیجٹ کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے، فون کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے۔ ایک ہی بستر پر ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، ہسبینڈ کے پاس بھی فون ہے اور وائف کے پاس بھی فون ہے۔ فزیکل ساتھ ہے مگر فزکس کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، میٹا فزکس کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اٹ از ریالٹی ہے، پہلو میں ہے، وہ ان کی دنیا میں ہے، یہ ان کی دنیا میں۔ کون ہے جو ہمیں اس مقام پہ لا دیا ہے کہ جہاں پر انسان کی پرائیویٹ زندگی میں وہ جس کو قرآن یہ کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تم لوگ لباس ہو، اس سے زیادہ کلوزنس ہو ہی نہیں سکتی جتنا ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان ہے، کوئی حجابات ہی نہیں ہے۔ اور اس مقام پر شرک ہو رہا ہے، ہماری زندگی ہو چکی ہے۔ اور صبح بھی جب اٹھتے ہیں ابھی آنکھ اوجھل ہیں، رگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ میسیج کیا آیا ہے۔ پارٹ آف لائف بن گئی ہے، آپ کی بھی میری بھی۔ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا، میں نے کہا اس کا علاج ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی علاج ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے لیے علاج ڈھونڈا کہ جب تک میں 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھوں اس وقت تک میں کھولوں گا نہیں۔ کوشش کریں آپ لوگ بھی، دیکھیے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے کہ قرآن انسان کے فکر کو بدلتا ہے اور ہمارے تمام اعمال کا دار و مدار فکر پر ہے۔ اگر فکر بدل جاتی ہے تو عمل خود بخود بدل جاتا ہے۔ تو فکر کا بدلنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے منبع فکر کو جانا پڑے گا، جو سرچشمہ ہے وہاں پر جانا پڑے گا کہ وہ فکر کیا ہے۔ یہ دنیا کی صدقہ اہل بیت علیہ السلام کا پھرتے رہتے ہیں، اللہ قبول کرے۔ 3 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم کشمیر، سری نگر، ہندوستان والے گئے تھے، تو ایک 10 دن کے پروگرام میں ایک پروگرام جو ہے، ایک دن مولانا آپ کے لیے تفریح نہیں، وہ خود ایک عبرت ہے۔ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، حکم قرآن کا سیر کرو، پرووائڈیڈ ذرا سا آنکھ کھول کے سیر کرو، دیکھو کیا نتائج ہیں دنیا کے، خصوصاً جھٹلانے والوں کا کیا حشر ہے۔ ایک ایسی جھیل کے پہلو میں ٹھہرے، کسی
ایرانی نے جب قدم رکھا ہے وادی کشمیر میں کہا ہے بے اختیار اگر در جنت در زمین است ہمین است ہمین است ہمین است، اگر زمین میں جنت ہے تو یہی ہے۔ حقیقت وہاں جانے کے بعد ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل دودھ کی طرح نہر بہہ رہے ہیں۔ ہم محظوظ ہی ہو رہے تھے اس وادی میں، جھیل کے دونوں طرف کچھ مکانات جن کو گیسٹ ہوم کہتے ہیں بنے ہوئے ہیں، لوگ کرائے پہ دیتے ہیں۔ ہم ٹھہرے ہوئے تھے، دیکھا بیک یارڈ یعنی جس کا گیسٹ ہوم ہے اس کا پچھلا حصہ اس جھیل پہ پہنچتا ہے۔ ایک شخص آیا، وہ جتنا کچرا تھا گھر کا جو اس دن کا وہ لا کر کے جھیل میں ڈال دیا۔ بہت اچھی طرح سے غور کیجیے، یعنی اتنا میں ڈسٹرب ہوا کہ ابھی بھی بولتا ہوں اس کو۔ پاک و صاف پانی آ رہا ہے، کسی طرح کا پولوشن اس میں نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی ڈرٹ اس میں نہیں ہے، مگر ایک شخص اپنی نادانی کی وجہ سے اس پاک و صاف پانی میں کچرا ڈال دیا۔ پھر میں نے سمجھا یہی ہے، دین بھی ایک پاک و صاف جھیل ہے، اس پہ کچرے ڈالنے والوں مسلسل ڈالتے رہتے ہیں، نادانی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر، جہالت عملی کی بنا پر، تعصب کی بنا پر ایک لسٹ ہے، ڈالتے رہتے ہیں۔ تو یہ پانی پلیوٹیڈ ہو گیا ہے، اگر اس پولوشن سے بچنا تو کہاں جانا پڑے گا کہ منبع پر چلے جاؤ، وہاں پر تو کوئی ہاتھ نہیں لگا ہے، جس کو فاؤنٹین ہیڈ کہتے ہیں۔ منبع یعنی فاؤنٹین ہیڈ، فاؤنٹین ہیڈ پہ پہنچ جاؤ تو وہاں جانے کے بعد آپ کو پاک صاف پانی ملے گا، اس میں کوئی مکسچر نہیں ہوگا۔ سرکار نے بھی یہی کہا، اسلام کا بھی ایک منبع ہے، ایک قرآن ہے، دوسرے میرے اہل بیت۔ وہاں پہنچ جاؤ تو پھر وہاں کوئی کچرا، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ وعجل، یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ انسان، اسی لیے معصوم نے فرمایا ہماری احادیث کو قرآن سے ملاؤ۔ میں آج ایک حدیث کو مولا امام حسین علیہ السلام کے نام سے تبرک حاصل کرتے ہوئے استقبال ایام عزا کے حوالے سے، ان اللہ عز اسمہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جب بھی ائمہ معصوم نے اللہ کہا ہے، صرف اللہ نہیں کہا، پورے احادیث میں اٹھائیے، کوئی بھی معصوم کیوں نہ ہو، جب بھی اللہ کہا ہے، جل جلالہ جل اسمہ، اللہ کی ذات کو ہمیشہ تمجید و تحمید کی ہے، ہمیشہ سے ائمہ معصومین کا طریقہ یہ رہا۔ ان اللہ عز اسمہ، ذات پروردگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا یہ بولے یا میں بولوں، دونوں ہی بول سکتے، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں، مسلمانوں کی حالت کو دیکھنا ہو تو مائک کو دیکھ لیجیے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہاں کی بات نہیں ہے، ساری جگہ ایسے ہی ہے، بہرحال ہم منظم نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق العباد لیعرفوہ، بندوں کو کیوں پیدا کیا؟ توجہ بہت اچھی طرح سے، مولا فرماتے ہیں اللہ نے بندوں کو پیدا کیا کاہے کے لیے؟ اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ ابھی قرآن کی آیت آئی ہے، زاریات کی آیت، ہمیشہ سورہ زاریات کی آیت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کتنی مرتبہ سنے اس میں برس،
جن و انسان کو خدا نے کہے کے لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے. پورے سنی اسکالرز، شیعہ اسکالرز یونانیمسلی بروکٹ میں کہتے ہیں عبادت ای یعرفون. عبادت کے معنی عرفان پروردگار حاصل کرو. عرفان جب آ جائے گا خود بخود سجدے آ جائیں گے. معرفت جب حاصل ہو جائے گی خود بخود سجدے آئیں گے. مولا امام حسین نے اس آیت کے ذائل کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے، اللہ نے انسان کو نہیں پیدا کیا مگر کاہے کے لیے؟ اللہ کی عرفان حاصل کریں، معرفت سے بھی آگے یعرفو ہو، اللہ کی معرفت سے آگے بڑھیں. کیا ہے معرفت اللہ؟ وہ ایک الگ بحث ہے، میرا ٹاپک نہیں آج. فَإِذَا عَرَفُوهُ، جیسے ہی وہ معرفت حاصل کریں گے، فَعَبَدُوهُ، یعنی کبھی کسی جوان کو نماز کے لیے مت بولیے، اللہ کی قدرت کے راز کو بیان کیجیے، رموز رواز قدرت کے راز کو بیان کیجیے، خود بخود سجدہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا. جب ایسی وادیوں میں جاتے ہیں طبیعت چاہتی کہ بس سجدہ کریں، اس لیے کہ اس کا خالق سوائے ذات پروردگار کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو عرفان جتنا معرفت حاصل کرے گا انسان اتنا ہی وہ سجدے کرے گا. اذا عرفوہ فاذا عرفوہ، جب وہ پہچان جائیں گے اللہ کو، فعبدوہ، عبادت کریں گے اللہ کی. اس کے بعد دیکھیں بہت اچھی ہے، یہ فلسفی ہے. فلسفی یہ اب جو آ رہی ہے ٹکڑا، یہ فلسفی کیا ہے؟ عبادت کیا ہے کہ عبادت کیا ہے؟ عرفان کیا ہے عبادت؟ مولا فرماتے ہیں اذا عبدوہ استغنوہ بعبادتہ من عبادت غیرہ، عن عبادت غیرہ. ایک تو اللہ کی معرفت کیسی حاصل ہوئی؟ عبادت کریں گے. عبادت کرنے کے ساتھ ایک چیز پیدا ہوگی، وہ مستغنی ہو جائیں گے، وہ غنی ہو جائیں گے، وہ دولت مند ہو جائیں گے. اب ان کو کسی کی پرواہ نہیں رہے گی، اس لیے کہ جن کے پاس اللہ ہوگا. استغنو ہو یعنی ان کو خدا استغنا کر دے گا، بے نیاز کر دے گا، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی ہے. اللہ کی معرفت کے بعد سجدہ حاصل کر لیا. جیسے ہی سجدہ کیا اس کے بعد کیا ہو گیا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا وہ بے نیاز ہو گئے دوسروں کو سجدہ کرنے سے. دوسرے کے سجدہ کرنے سے بے نیاز ہونا ہے تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ عرفان پروردگار، معرفت پروردگار کی ضرورت ہے. معرفت پروردگار جیسے ہوئی سجدہ ہوا، سجدہ بے نیاز کر دیا. بے نیاز کر دیا کہ معنی کیا ہے؟ اب اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، دنیا کیا کر رہی ہے، اس لیے کہ وہ مربوط ہو چکا ہے اس سے جو بے نیاز ہے. نعرہ تکبیر، صلوات اللہ. خود کربلا کو لیجیے سامنے، کربلا کے واقعات کو لیجیے. کم از کم جو روایتیں بتاتی ہیں، کم از کم وہ 10,000 ہے یزید کی فوج. 30,000 تو نام یعنی عموماً کہا جاتا ہے، جو لیسٹ بتائی جاتی 10,000 ہے. 10,000 کاہے کے لیے بھائی؟ کس کے لیے؟ جو 100-200 بھی نہیں ہیں پوری عورتوں کو ملا کر کے 10,000 کیوں ہیں؟ باطل ہمیشہ سے پاور کے ذریعے سے حق کو دبانا چاہتا ہے، حق کو ڈرانا چاہتا ہے. اب دیکھیں میں آپ کو سامنے لیتا، میں کسی کنٹری کا، میں کسی کا لیتا دیتا نہیں ہوں، آزاد فکر رکھتا ہوں، آزاد بات کرتا ہوں. اسلامی جمہوریہ ایران چاروں طرف اس کے امریکن اڈے ہیں، فوجی اڈے ہیں چاروں طرف. ٹرکی میں اڈا ہے، عراق میں بہت بڑی جگہ بنائی ہے انہوں نے، یو اے ای میں، ہر ایک کنٹری میں، ہر ایک جگہ، سعودی میں تو ماشاءاللہ سب جگہ چاروں طرف اگر چاہیں تو ایک نگاہ سے بھسم کر سکتے ہیں ایران کو، ایک ہی نگاہ سے. لیکن ہر مرتبہ کہتے ہیں کہ ایران تھریٹ ہے،
سمجھنے کی کوشش کرے بھائی، تمہارے پاس اتنا پاور ہے تو ایران تھرٹ کیسا ہوا؟ تو معلوم ہے ایران کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو ان کے پاس نہیں ہے. وہ کیا چیز ہے؟ معرفت پر. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ سب میں لفظ ہی نہیں کر رہا، میں حقیقت یہی ہے، یہ حقیقت ہے. ان کو کسی کنٹری کے کسی جمعہ کے خطبے سے کسی کو پریشانی ہی نہیں ہے. سب سے بڑا خطبہ کہاں کا ہونا چاہیے؟ مکے کا خطبہ ہے، اس لیے کہ خانہ کعبہ کا. ابھی 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے امام خانہ کعبہ کو جو ہے گرفتار کر دیا گیا. نہ جانے بیچارے کو کیا کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اوپنلی کرٹیکل تھا. تنقید کیا اس نے بن کے، میں تو نام بھی نہیں لیتا، وہ ہے بھی نام لینے کے بھی قابل نہیں جی. بن کی پالیسیز پر انہوں نے تنقید کی تو ان کو زندان میں پہنچا دیا. اب نہیں معلوم کہاں پہنچائیں گے، اس لیے کہ جب ان کو لے جاتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا. بہت اچھی طرح سے غور کیجئے. ایک ٹکڑا یہ بھی لے جائیے. ہم لوگ کتنے معصومین کو مانتے ہیں، کتنے اماموں کو مانتے ہیں؟ 12 اماموں کو. ایک امام انشاءاللہ مولا آئیں گے، آنے والے ہیں، وہ آ رہے ہیں. دروازہ کھٹکھٹا، آواز یہ بتا رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. 11 امام شہید کیوں ہوئے؟ ہر شیعہ کو سوچنا ہے کہ کیوں شہید ہوئے. ہر پاورفل سمجھتا تھا، زندان میں رکھنے کے بعد بھی سمجھتا تھا یہ تھریٹ ہے ہمارے لیے. سمجھنے کی کوشش کی. ہر امام تھریٹ تھا ظالم کے لیے، جس طرح سے ہر نبی تھریٹ تھا ظالم کے لیے. کیا چیز ہے امام کے پاس جو ظالم تھریٹ سمجھتا ہے؟ وہ ہے فکر، وہ ہے تدبر، وہ ہے خیال، وہ ہے تھاٹ، وہ ہے آئیڈیالوجی. وہ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ ایک حدیث ہے کہ الجمعہ حج الفقراء. جمعہ جو ہے غریبوں کا حج ہے. حج آسانی سے نہیں ہوتا، پیسے دینا پڑتا. پیسے دینے کے بعد بھی آسانی سے نہیں ہوتا، پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بہت پھرنا پڑتا ہے، بہت چلنا پڑتا ہے. اس کے بعد بھی پتہ نہیں کہ قبول ہوا یا نہیں ہوا. تو حج آسان مسئلہ نہیں ہے. لیکن تم غریب اگر حج نہیں کر سکتے تو جمعے میں جاؤ. الجمعہ حج الفقراء. کیوں حج الفقراء ہے؟ جو فلسفہ حج کا ہے وہ پورا جمعے کی نماز میں پورا ہونا چاہیے. وہ فلسفہ حج کیا ہے؟ انسانی معاشرے کو وہ دیں جو انسان کے لیے ضروری ہے. اسی لیے خطبے کے 2 حصے ہیں. جمعے کی نماز کتنے رکعت ہے؟ کیوں بھی 2 رکعت؟ ہالیڈے کے دن تو 4 رکعت اور بڑھ جانا چاہیے. ظہر کو ریپلیس کر رہے ہیں. ظہر کی 4 رکعت کی چاہیے، 2 جمعہ کا نا. شریعت کہتی 2 خطبے از اکول ٹو 2 رکعت. 2 خطبے از اکول ٹو 2 رکعت. اس کے معنی کہ ہماری سیاست عبادت ہے، ہماری عبادت سیاست ہے. خطبے میں کیا ہونا چاہیے؟ پہلے خطبے میں تقوی کی بات کرو، پرہیزگاری کی بات کرو. انسان بھٹکتا ہے، پورے ہفتے میں کہاں کہاں بھٹکا نہیں معلوم. اس کو یاد دلاؤ. فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری. یاد دلاؤ اس کو، تقوی یاد دلاؤ. بھٹک رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے کمانے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے، سحت کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے. اس کو یاد دلاؤ، یاد دلاؤ، یاد دلاؤ، یاد دلاؤ. خود بولنے والا بھی پرہیزگار بنے تاکہ اثر ہو. توجہ کا طالب ہوں. اس لیے کہ وہ عادل کھڑا رہے نماز پڑھانے والا، خود اس میں اتنی صلاحیت ہو تاکہ اس کے زبان کا اثر ہو. نماز جمعہ حج الفقراء ہے. نماز جمعہ کو آپ معمولی مت سمجھیے. سینس آف بلانگنگ لائیے. میں 5 مجلس سے پڑھ رہا ہوں، کہیں انشاءاللہ سنیں گے. سینس آف بلانگنگ، احساس اپنائیت کیجئے جمعے میں، اسی طرح سے جس طرح سے مجلس حسین میں احساس ہے. یہ ہمارے پاس کمی ہے. وی آر لیک آف. اس پہ کام کرنا چاہیے، اس پہ زحمت کرنا چاہیے. کیوں اس مقام پہ پہنچ گئے ہم لوگ کہ جمعے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. چھوڑ دو بیپار، چھوڑ دو تجارت، چھوڑ دو کام، چھوڑو نہیں. اس کے معنی کہ تجارت میں بہت زیادہ نفع ہے، تاجروں چھوڑو. اس لیے کہ یہ جو تجارت ہے اس سے کہیں دین ہے. حج الفقراء ہے. کیا ہونا چاہیے نماز جمعہ میں؟ نماز جمعہ پورے ہفتے میں کیا ہو رہا ہے؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
یخبرہم بما وقع فی الآفاق. فریضہ ہے خطیب جمعہ کا کہ وہ خبر دے پورے یونیورس میں، پورے گلوب میں مسلمانوں پہ، انسانوں پہ کیا گزر رہے ہیں. جس کو محلے کی خبر نہ ہو تو اس کی بہت براڈ ہونا چاہیے، اس کا ویو، ورلڈ ویو اس کا بہت وسیع ہونا چاہیے، جہاں بھی نہیں اس کی بہت وسیع ہونا چاہیے. وہ بولے جمعے میں، خطبے میں، جب وہ بولے گا تو جمعہ کتنا افیکٹو ہوگا، اتنا افیکٹو ہوگا کہ وائٹ ہاؤس میں ترجمہ کرنے والے سائملٹینیس ٹرانسلیٹ کریں گے. اسی وقت یہ جملہ نکل رہا ہے، وہ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. کتنے خطبے ہوں گے بھائی کراچی میں؟ کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ کسی کے پاس اسٹیٹسٹک ہے جمعے کے خطبے؟ ہزاروں میں. پورے پاکستان میں کتنے ہیں؟ ملینز میں. ہندوستان اور پاکستان میں ملینز میں. مکے میں اصل خانہ کعبہ خطبہ، مدینے میں خطبہ. مکے کا خطبہ ترجمہ کیوں نہیں کرتے تم؟ مدینے کا خطبہ کیوں ترجمہ نہیں کرتے؟ کہ یہ خطبہ تو ہم نے ہی فیکس کیا ہے. ترجمہ ہم، ذرا بات پڑھیے محمد والے محمد. ہم نے ابھی واٹس ایپ میں ہم نے ہی خطبہ بھیجا ہے، وہ ترجمہ کیا کرنا ہے؟ تو ایک ہی خطبہ ہے جو مسجد میں نہیں ہوتا، جو پریشان کر رہا ہے. کیوں پریشان کر رہا ہے؟ اس لیے کہ فکر ایسی ہے کہ اگر یہ فکر سرایت کر جائے غریبوں میں، سب جب بیدار ہو جائیں گے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. بحث ہے سورہ حدید 57 چاپٹر آیت نمبر 25. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. انبیاء کو، رسولوں کو بھیجا کاہے کے لیے؟ کھلی پروف کے ساتھ بھیجا، دلائل کے ساتھ بھیجا. کاہے کے لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. یہ بہت فلسفیکل، پولیٹیکل، اکنومیکل جملہ ہے. لِيَقُومَ النَّاسُ، جسے پی ٹی آئی 20 سال کی کوشش میں آئی، بہترین چیز ہے. کس نام سے آئی؟ انصاف کے نام سے. اب لوگ یہ امید کرنے لگے کہ انصاف ہوگا. تو انصاف ایک ایسی چیز ہے جو مذہب بھی نہیں دے. اسی لیے سرکار نے بھی یہ کہا میرا بیٹا جو آئے گا یملأ الارض قسطا وعدلا، جو میرا فرزند ہوگا آخری، وہ عدالت کو دنیا میں بھرے گا، اسلام نہیں. عدالت کو بھرے گا، عدل و داد کو بھرے گا دنیا میں. تو معلوم ہے عدل ایک ایسا نیوکلیس ہے، اسلام میں عدل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہو گیا نا بہترین. پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کر دیا کہ ہم اس عدالت کو پھیلانا چاہتے ہیں. اب سب کا فریضہ کیا ہے؟ آیا عدالت ایک آدمی کر سکتا ہے؟ قرآن نے کہا نبی عدالت پھیلانے کے لیے نہیں آیا تھا، ہر شخص کو عدالت پذیری کی صلاحیت پیدا کرنا. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. ہر شخص ابھرے کہ میں عدالت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. میں چور ہوں تو بہتر ہو جاؤں، میں بٹے باز ہوں تو بٹے بازی نہ کروں، میں دھوکہ دے رہا ہوں تو دھوکہ نہ کروں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں میں جھوٹ نہ بولوں. صرف اس کے کہنے سے انقلاب نہیں آتا، عوام میں انقلاب آنا چاہیے، عوام میں فردی انقلاب آنا چاہیے، کہیں اجتماع ٹھیک ہوگا. تو کربلا فردی اجتماعی انقلاب کا نام ہے. صرف کربلا آپ کے اور میرے جنت کے پہنچانے کی جگہ نہیں ہے کہ میں 2-4 آنسو بہا لیا میں کربلا جنت چلا جا گیا. امام حسین فری جنت میں لے جانے والے نہیں ہیں. اٹھائیے پورے تاریخ میں اٹھا کے دیئے. آیا وہ شخص گھوڑا لیجئے مولا، تلوار لے لیجئے مولا. مولا نے کہا تم، مجھے گھوڑا وغیرہ ضرورت نہیں، ایمونیشن کی ضرورت نہیں، تمہارے نمبر کی ضرورت ہے، تم آؤ. ایک شخص کے سامنے مولا نے کہا اگر تمہارا دین، تمہارا قرضہ، بہت خطرناک جملہ، کسی انسان سے مربوط ہے، میرے ساتھ شہید ہونے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. لیجیے اب شیعہ سمجھیے، کل سے کربلا آ رہی ہے سامنے، وظیفے کو سمجھیے. کربلا کا وظیفہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ میں جو چاہے کروں اس کے بعد یا حسین کو چلے جاؤں گا. نہ، امام حسین کہنا جرأت چاہیے. امام حسین یعنی انصاف.
انصاف، حسین یعنی انقلاب، حسین یعنی تقوی، حسین یعنی پرہیزگاری، حسین یعنی حر. چھوڑو کس فوج کو چھوڑو، یزید کی فوج کو چھوڑو، کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ سب کچھ تھا. کس کو قبول کرنا ہے؟ مرنے کو قبول کر رہے ہیں، بھوک کو قبول کر رہے ہیں، بدنامی کو قبول کر رہے ہیں. بہت اچھی طرح سے سوچئے کہ پہلا وظیفہ اس زیارت کے ٹکڑے سے بیان کرتے ہوئے آپ کی زحمت تمام. میں آپ کو معلوم ہے 36 گھنٹے کے بعد سیدھے ممبر پر بیٹھا ہوں. بس یہ صرف مولا کا کرم ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں. صلوات پڑھیے محمد والا. نہیں علماء اللہ برائے صحت و سلامتی مراجع رہبر معظم مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ہیں، بلند آواز پڑھیں. What is the manifesto of کربلا؟ منشور کربلا کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں امام حسین؟ مجلس کا مقصد کیا ہے؟ مولانا آپ بیان کریں گے؟ میں نہیں بیان کروں، آپ بھی نہیں بیان کر سکتے، کوئی مرجع بھی نہیں بیان کر سکتے، کوئی عالم بھی نہیں بیان کر سکتے. جو انقلاب لایا اس سے پوچھو کیوں لی. زیارت اربعین خدا انشاءاللہ لے جائے، اس لیے کہ زیارت اربعین مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. 5 نشانیاں امام صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، ان میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ زیارت اربعین ہے. کیا ہے زیارت اربعین میں؟ ٹکڑا لیجئے. زیارت اربعین کا ٹکڑا کامل الزیارات، اتھنٹک زیارت جو 40 میں پڑھی جاتی ہے اس کا ٹکڑا ہے. بدل محجتہ فیکا. اللہ اے پروردگار، حسین نے اپنا سب کچھ تیرے لیے دے دیا. میں اختتام پہ آؤں گا مسائل میں جملہ بدل محجتہ کو میں الگ پڑھوں گا. اس کے بعد بدل محجتہ فیکا، حسین نے سب کچھ اپنا دے دیا. کاہے کے لیے؟ لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ عَنِ الْجَهَالَةِ. اللہ اکبر. عمومیت پہ غور کیجئے، یونیورسالٹی پہ غور کیجئے. شیعوں کو بچانے کے لیے نہیں، بندگان پروردگار کو جہالت کی گہرائیوں سے نکالنا ہے. کربلا کا مقصد صاف واضح ہو گیا. اگنورنس، جہالت. لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ عَنِ الْجَهَالَةِ وَالدَّلَالَ وَالْعَمَى. اندھے پن، وہم و گمان سے نکالنا. اِلَى بَابِ الْهُدَى، لے جا کر کے ہدایت کے دروازے تک پہنچا دینا. سال گزشتہ میں نے مجلس نہیں کی تھی، اسی لیے شاید میرے گھر میں نحوست آ گئی. استغفر اللہ. اگر حسین ایسا ہے تو پھر اللہ کو بھی ایسا ہونا چاہیے. اللہ نے یہ کہا لَوْ شَئْنَا لَهَدَيْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. اگر ہم چاہتے سب کو ہم ہدایت کر دیتے. 1,24,000 انبیاء کی ضرورت ہی نہیں تھی. ایک ملک الموت کو نبی بنا کے بھیجتے کہ نماز پڑھو تو ٹھیک رہو گے، مسلمان رہو تو ٹھیک رہو گے، سچ بولو تو ٹھیک رہو گے، تو تمہارا دماغ ٹھیک ہو جائے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ 1,24,000 پیغمبروں کو. خدا نے کہا نہ، انسان تم کو میں آزاد پیدا کر رہا ہوں، فریڈم دیا ہوں، فری آف چوائس. صبح اٹھ چوائس کے ساتھ مصلی پر آ، اختیار سے مصلی پر آ، کسی کے بولنے پر نہ آ. یہ تیرا اختیار سے جب آتا ہے تو میں ملائکہ سے کہتا ہوں ملائکہ دیکھو اتنے جھمیلوں کے بعد بھی یہ بندہ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو ہماری مجلسوں میں عمومیت ہونا چاہیے. میں نے ہمارے ہر عشرے میں کہتا ہوں سنی بھائیوں کو لائیے، ہندوؤں کو لائیے، جس کو چاہیے لائیے. امام حسین شیعوں کے نہیں ہیں. امام حسین ساری انسانیت کے لیے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ولایت ان کے پاس ہے. اور زیارت یہ کہہ رہے کہ لیستنقذ عبادک، لیستنقذ شیعتک نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. عباد اسی طرح سے جس طرح سے قرآن ہے ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. حسین بھی سارے انسانیت.
انٹائر ہیومینٹی کے لیے لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ عَنِ الْجَهَالَةِ. تو اس کے معنی کہ مجلس میں ٹونٹنگ نہیں ہونا چاہیے, کسی پہ تھپڑ نہیں ہونا چاہیے. اپنے ہی چار دیواری میں چار کو کسی کو برا کہہ کر کے خوش ہونے سے کوئی دین ملتا نہیں ہے. نہ تم کو فائدہ ہے نہ اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, جو اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو برا, اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو پکارتے ہیں تو اس کو برا مت بولو. سب کہتے ہیں گالی مت دو. قرآن سورہ انعام 122 جا کر کے پڑھیے. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کو برا کریں, تمہاری جہالت کی بنا پر اللہ چل. اس کے بعد لیجئے وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ, ہر ایک کو اپنا عمل اچھا لگتا ہے. مسیحی جب جاتا ہے اپنے چرچ میں محسوس کرتا ہے سکون ہوا, ہندو جب جاتا ہے ٹیمپل میں محسوس کرتا ہے سکون ہوا. قرآن یہ کہہ رہا ہے كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ, ان کا عمل ان کو اچھا لگتا ہے. تم برا کہنے سے کسی کو بلا نہیں سکتے. تمہارا علم اتنا روشن کر دو, تمہارے علم کی طرف کھینچ کے آتے. تم مجلس حسین یہاں پر علم کی مقام ہے, یہاں پر جہالت کی مقام نہیں ہے. یہاں بلانا ہے, جہالت سے نہیں بلا سکتے, علم کے ذریعے سے بلا سکتے ہیں. تو پہلا وظیفہ مجلسوں کو برپا کیجئے مگر یونیورسلٹی کو باقی رکھیے, آفاقیت کو باقی رکھیے. اس کے بعد دوسرا وظیفہ عالم کا ممبر پہ جانے والا اور سننے والے کا جہالت کو دور کریں, جہل کو دور کریں, غلط فہمیوں کو دور کریں اور روز بہتر سے بہتر ہو جائیں, بہتر حسینی بنیں. اندھے پن سے, وہم و گمان سے میں نے ایسا نہیں کیا, مجلس ایسے نہیں ہوئی. نہیں بھائی, مجلس ایسے نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گریہ نہیں ہوا تو معال مجلس ہی نہیں ہوئی. نہیں بھی, معال مجلس گریہ نہیں ہے. من باکا و تباکا, جو روئے یا رونے کی صورت بنائے. ہمیشہ آنسو بہنا ضروری نہیں ہے, اس ماحول میں پہنچ جانا. کاش میں کربلا میں ہوتا, وہ فیلنگ پیدا کرنا. تباہ کا کیا ہوگا اس کا؟ وجبت لہ الجنہ, اس پر جنت واجب ہے. کس پر؟ جو امام حسین کے اس مقصد کو سمجھ سکے. اسی لیے جانے سے پہلے امام حسین نے منشور کا اعلان کیا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میری امت, میرے نانا کی امت اپنے پوائنٹ آف ڈائریکشن سے مڑ گئی ہے, میں اس کو سیدھا کرنا چاہتا ہوں. ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. ظاہر پڑھتا ہے زیارت اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. ظاہر جا کر کے وہاں نماز نہ پڑھے, کیا امام حسین خوش ہو گئے اس سے؟ نہیں, خواب کی دنیا میں نہیں ہو سکتا, کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتا, تضاد نہیں ہو سکتا. اگر تم وہاں پر امام حسین کے پاس گئے ہو تو وہاں پر وقت پہ پڑھو, امام کی بارگاہ میں پڑھو, امام کے حرم میں پڑھو, کوشش کرو. اس لیے کہ قبہ وہ مقام ہے جہاں پر روایتوں میں ہے کہ دعا سب سے جلدی قبول ہوتی ہے. ارے بھئی کیا بھائی, قبے کے نیچے دعا کیسے قبول ہو جاتی جلدی؟ کہ آج کل کی سسٹم نے بتایا. مولانا میں آپ کو کال کر رہا تھا, وہاں سگنل اچھے نہیں تھے. جہاں سگنل اچھے نہ ہوں وہاں پر رابطہ اچھا نہیں ہوتا. حسین اس مقام کا نام ہے جہاں پر اتنے پیارے سگنل ہیں, ادھر حسین کہا ادھر اللہ نے. ریالٹی. تو خدا سے دعا کریں کہ ہم لوگ مجلسوں کو, آپ کی ذمہ داری ہے. میں نے 2-3 سال پہلے بھی اس حدیث کو سنایا تھا امام جواد علیہ السلام کی. کون سا پانی ہے, کون سا دیکھیں, نہیں ہے پانی, کون سا نہیں ہے, کون سا پانی نہیں معلوم. آج کل آنے لگی ہیں واٹس ایپ کی چکر میں بہت سے لوگ. علماء کی ذمہ داری, ٹھیک, ممبر پہ جانے والے کی ذمہ داری, خطیبوں کی ذمہ داری, بہترین چیز ہے. لیکن میں آج سنانا چاہتا ہوں آپ کی ذمہ داری, سامع کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا کرنا ہے مجلس میں جا کے؟ کون بیان کرے؟
وہی بیان کر سکتا جو اس منبع سے نکلا. فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ. بشارت دو، مبارکباد دو ان میرے بندوں کو جو قول کو غور سے صرف سنتے نہیں ہیں. استماع کے معنی غور سے سنتے ہیں، جس کو اردو میں کہتے ہیں کان دھرنا، کان کاٹنا محاورہ ہے، کان کھانا محاورہ ہے، کان دھرنا یعنی کان دھرنا معنی سن کے عمل کرنا. لیجئے حدیث مولا کی، من اصغى الناطق، اللہ اکبر، ڈینجرس نوجوانوں، من اصغى الناس، اصغر کے معنی ہے کان دھرنا. مولوی کی بات سن، مولوی صاحب نے یہ بیان کیا اس لیے میں کر رہا ہوں. من اصغى الناس فقد عبدہ، جس نے بھی بولنے والے کی بات کو سن کر عمل کیا اس کی بندگی حاصل کر لی. کس کا غلام ہو گیا وہ؟ آج باقری نے، مولانا باقری نے یہ کام اس لیے میں کر رہا ہوں، تو آپ کسی غلامی میں آ گئے؟ باقری کی غلامی. استغفر اللہ ربی. ان کان الناطق عن اللہ فعبد اللہ، اگر بولنے والا اللہ کی طرف سے بول رہا ہے تو کس کی بندگی ہوئی؟ ان کان الناطق عن الابلیس فعبد الابلیس، اگر ابلیس کی طرف سے بول رہا ہے تو کس کی بندگی ہو گئی؟ تو کون جج کرے یہ ابلیس کی طرف سے بول رہا ہے یا اللہ کی طرف سے بول رہا ہے؟ مولوی نہیں کرے گا تو وہ تو اپنا بزنس کر کے چلے جا رہا ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کی بات کر رہا ہے یا اپنے جیب کی. دعوات پڑھیے محمد وآل محمد. سامع کا فریضہ، مولا فرماتے ہیں فریضہ ہے کہ بولنے والے پہ غور سے سنیں. جہاں گڑبڑ کر رہا ہے تو مولانا ابھی آپ نے بیان فرمایا کس مقتل میں، کس قرآن کی آیت، کس آیت میں، کس حدیث میں یہ بیان کیا. دو چار آدمی جا کے پوچھئے، اگر اس وقت نہیں پوچھ سکتے گھر پہ اپوائنٹمنٹ لیجئے، ٹیلی فون سے کیجئے، بیدار ہو جائیے. لیقوم الناس، آپ قیام کیجئے. عزیزان گرامی، یہ فریضے ہیں. مجلس میں جانے سے پہلے ذرا سا اخلاص پیدا کیجئے، وضو کر کے جائیے. مجلس حسین کو عبادت سمجھ کے جائیے. وہاں جائیے، آنسو بھی نکلے تو ہر آنسو کے ساتھ ثواب کا ڈبل ٹریبل آپ جتنا آپ اضافہ کرنا کر سکتے ہیں. اگر ہم مخلصانہ مجلس حسین میں جاتے ہیں اور یقیناً وہ بی بی آتی ہے اور رونے والے کو دعا دیتی ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں. اور کل سے وہ دنیا شروع ہونے والی ہے جس کو کہتے ہیں عزاداری امام حسین. یقیناً اگر ہمارے پاس یہ خزانہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. شہرگ حیات ہے، حیات کی شہرگ ہے امام حسین کی مجلس. اور مجلس کی شہرگ یہ ہے کہ لیقوم الناس بالقسط. مجلس کی شہرگ یہ ہے کہ جہالت سے دور ہو جائیں، وہم و گمان سے دور ہو جائیں. اگر مجلس کی یہ مقصد ہے تو چلیں امام حسین کے پاس. 28 رجب سن 60 ہجری امام حسین نانا کی قبر پر گئے ہیں. السلام علیک یا جدہ، نانا نانا میرا سلام ہو آپ پر. کسی میں ہمت نہیں تھی کہ جدہ کہہ کر کے پکارے سوائے حسین کی. صرف یہی گھرانا کہتا اللہ السلام علیک یا جدہ. اس کے بعد قبر پر ہاتھ رکھا. اللہ مشہد ھذا قبر نبیک، تو گواہ رہنا پروردگارہ یہ تیرے نبی کی قبر ہے، محمد نہیں، شخص نہیں، شخصیت. یہ تیرے نبی کی قبر ہے. انا ابن بنت نبیک، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا. یعنی میرا بھی رابطہ شخص سے نہیں ہے، شخصیت سے، مقصد سے. تاریخ کہتی ہے کہ مولا دیر تک بیٹھے رہے. نانا نہیں چاہتا جانا، چاہتا یہی ہوں کہ آپ کے پاس زندگی گزاروں، مجاوری کروں اس قبر کی.
پھر روتے رہے. اس کے بعد جملہ کا نانا ہو سکے تو توڑ میں لے لیجیے. لے لیجیے مجھے اندر لے لیجیے. مولا کی آنکھ بند ہے. ایک مرتبہ آواز آئی یا بنیا ان اللہ شاء یراک قتیلا. بیٹا 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 اللہ یہ چاہتا ہے کہ تجھے شہید دیکھے, تجھے شہید دیکھے. ہم نے آنکھیں کھولی انا للہ. انتظامات کے لیے عباس کے حوالے. حضرت عباس کے ہاتھ میں انتظامات. زینب کو اطلاع ملی بھائی جا رہا ہے اور انتظامات عباس کے ہاتھ میں ہیں. اور بلاؤ عباس کو. عباس آئے, سنا ماجایا جا رہا ہے اور تمہارے ہاتھ میں انتظامات ہیں, بتاؤ کون کون ساتھ ہیں. امام حسین کا یہ با وفا بھائی فہرست ستانا شروع کرتا ہے اور مسلسل زینب کے چہرے کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں. حسین کا نام ہے, عباس کا نام ہے, علی اکبر کا نام ہے, ام کلثوم کا نام ہے, بیویوں کا نام ہے, بچوں کا نام ہے. فہرست ختم ہوئی. زینب نے پوچھا میرا نام نہیں ہے. شہزادی میرا نام نہیں شہزادی, یہ فہرست ہے. آپ نے عرض کیا کہ ذرا میرے ماجائے کو بلا لو. مولا نے یہ کہا تھا ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. میرا ارادہ ہے امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. امتحان شروع ہوا. حسین سے پوچھا زینب نے میرا نام نہیں ہے. کہا بہن تمہارے شوہر کے رہتے ہوئے میں کیسے اضافہ کرتا جب تک کہ عبداللہ اجازت. پرنسپلز کربلا اصول ابتدا سے بہن کے جذبات پہ کام نہیں. شوہر کے ہاتھ میں حق ہے. شوہر اجازت دے تو, شوہر اجازت دے تو. مجھے تفصیل میں جانا نہیں ہے. عبداللہ بعض روایتوں میں کہ بخار کی حالت میں تکیے پہ سر رکھتے ہوئے لیٹے تھے. زینب گئی, نہ جانے کیا حالت تھی, آواز دی عبداللہ. عبداللہ راوی ہیں کہتے ہیں کہ جب میں نے سر اٹھایا زینب کی یہ حالت تھی, اگر میں اجازت نہ دیتا تو وہیں مر جاتا. عبداللہ جاؤ جاؤ, زینب چلو جاؤ. میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ایک منظوم روایت ہے کہ تیاریاں ہو رہی تھیں. حسین نانا کے پاس کے بعد ماں سے ملنے کے لیے گئے. جب نانا کے پاس گئے تھے تو متانت سے گئے تھے, قدم کو تولتے ہوئے رکھتے جا رہے تھے. جب ماں کے قبر کے قریب جانے لگے تیز تیز قدم, جیسے بچھڑا ہوا بیٹا ماں سے ملنے کے لیے جاتا ہے. اماں میں انیس کے مرثے سے فائدہ اٹھاتا ہوں.
کہ آئی زہرا کی ندا۔ امام حسین نے کہا اماں میں جا رہا ہوں، اماں نانا کی امت یہاں پہ رہنے نہیں دے رہی۔ آواز آئی عباس کو ذرا بلاؤ، عباس کو ذرا بلاؤ۔ آ کے سر رکھ دیا عباس نے پائین مزار، آئی زہرا کی ندا۔ اے میرے پیارے میں نثار، اپنے بچوں کی طرح تجھ کو بھی میں کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے۔ میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے، صلی اللہ علیہ یا ابا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا آخذ برحمتك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوضا والله۔ کچھ مومنین التماس دعا کہ جو بیمار ہیں، خصوصاً جو حالات یمن کے ہیں، ان کے حالات کو بہتر سے بہتر کریں، ظالمین کے صفائی کے لیے، اور اسی طرح سے مقامات مقدسات کی حفاظت کے لیے۔ اسی طرح سے جو حالات جمہوریہ اسلامی ہیں اس کی بہتری کے لیے ہم تمام مومنین مومنات میں، مسلمانوں میں اتحاد اتفاق کے لیے۔ کچھ مومنین جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے، بیمار ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، امن یجیب امن یجیب المضطر اذا دعاہ، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یا کاشف الضر والبلوى بحق فاطمہ وابیہا وبعلیہا وبنیہا وسر المستودع فیہا۔ خدایا پروردگارہ، ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا دے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، جو پریشان حال ان کے پریشانی کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کہا ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے، پروردگارہ بحق محمد وآل محمد انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔